رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ صحت اور فراغت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور فائدے اکٹھے کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت عزیز ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کلمات اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے ان کو پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی اللہ کو جس نے اس سے پیدا کیا، اس رب کو جو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اس کی زندگی آخرت میں بھی اچھی ہوگی، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گیا، وہ مردہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آدمی موت کو پکارے گا لیکن اس کے موت نہیں آئے گا، مردہ ہو جانا چاہے گا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبح شام ہم پڑھیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ یہ اذان دینے والے کی فضیلت ہے۔